السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات۔ مائنس پاکستان تحریک انصاف فارمولہ، الیکشن کمیشن میں ایک انتہائی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن پروسیس سے باہر کر دیا جائے گا؟ اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے، اور پھر الیکشن کے راستے میں 18 رکاوٹیں، الیکشن کو روکنے کے لیے اب ہمسایہ ملک کی سازش، یہ کیا ماجرا ہے، اس سے بھی پردہ اٹھائیں گے، اور پھر ویورز آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کا سرکس کا شیر نواز شریف ہمت ہار گئے، الیکشن نہ جیتے تو نواز شریف کا اگلا پلان کیا ہوگا، اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور پھر الیکشن کا معاملہ، نگران حکومت کی فوج سے مشاورت اور کیا پلان کیا جا رہا ہے۔ ویورز سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مائنس پاکستان تحریک انصاف ایک فارمولہ جس پر کافی عرصے سے کام ہو رہا ہے، اور اب الیکشن کمیشن میں ایک انتہائی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ تو ویورز یہ سوال کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن پروسیس سے باہر کر دیا جائے گا، تو آپ کو بتا دیں کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالعدم قرار دینے کے لیے اکبر ایس بابر کے ساتھ 11 درخواستیں دائر ہوئی ہیں، اور الیکشن کمیشن نے اوور سپیڈنگ کرتے ہوئے ساری کی ساری درخواستیں سماعت کے لیے لگا لی ہیں، اور اب 8 دسمبر کو ان تمام درخواستوں پر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ ویورز، اکبر ایس بابر صاحب کی درخواست اصل میں یہ تھی کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار تیسرا فریق مقرر کرے جو الیکشن کی نگرانی کرے، شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کروانے تک انتخابی نشان بلہ استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف الیکشن محض دکھاوا ہے، فریب ہے، اور الیکشن کمیشن کو دھوکہ دینے کی اب ناکام کوشش کی گئی ہے۔ ویورز، آپ کو بتائیں کہ جو سب سے اہم سوال اس کے اندر یہ ہے کہ کیا عمران خان معافی مانگیں گے، تو آپ کو جواب دے دیں کہ توہین الیکشن کمیشن میں جیل ٹرائل چلنے کے باوجود عمران خان کا اس کیس میں جان چھڑانے کے لیے معافی مانگنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ قانونی ٹیم نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ عمران خان قطعاً معافی نہیں مانگیں گے، کیونکہ ایک درخواست جو ہے نا وہ یہ بھی تھی کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن کی توہین کی۔ تو اب یہ جو دونوں کیسز ہیں نا اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا جائے، تو ادھر سے انہیں غصہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو منشی کیوں کہا گیا، اور یہ سوال کہ عمران خان معافی کیوں نہیں مانگیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ عمران خان کا یہ مستقل موقف رہا کہ الیکشن کمیشن نے اس وقت سازش کی جب سپریم کورٹ نے اپریل 2022 میں صدر مملکت کی جانب سے اسمبلیاں تحلیل کیے جانے کے کیس میں یہ موقف اختیار کیا کہ وہ الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ الیکشن کمیشن نے اکتوبر 2022 میں عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں نااہل کیا، جس کے بعد فوجداری مقدمے میں بھی عمران خان کو سزا ہوئی، اور الیکشن کمیشن نے جو ایک چیز جسے کہنا چاہیے کہ اسی سال جو ایک چیز لانچ کی کہ نااہلی کی سزا سنائی گئی، جس پر عمران خان کا اعتراض ہے کہ وہ ایسا کرنے کا مجاز نہیں تھا۔ پھر الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہرایا۔ الیکشن کمیشن نے حال ہی میں انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیا، اور اب نیا الیکشن بھی جو ہونے جا رہا ہے وہ بھی اب ایک خطرے کی علامت بن چکا ہے، کیونکہ اس کے اندر یقیناً ایک فیصلہ جو ہے سنایا جائے گا۔ اب عمران خان کا معافی نہ مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو بتا دیں کہ ایسے الیکشن کمیشن کے آگے سرنڈر کرنے کا کوئی فائدہ اب نہیں ہوگا، کہ پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو جو رگڑا لگا چکا ہے، معافی مانگنے کا مطلب کمزوری ہوگا۔ عمران خان جب جنرل باجوہ کو معافی دینے کو تیار نہیں اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی لڑنے کو تیار ہے، تو پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی وہ لڑیں گے۔ آسان الفاظ میں جہاں عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سینگ پھنسا رکھے ہیں، وہیں پر اب الیکشن کمیشن کے آگے اس اسٹیج پر سرنڈر کرنا خان صاحب کے لیے ممکن نہیں رہا۔ سب سے اہم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے توہین کے کیس میں سزا ملنے کی صورت میں ان کو اپنا موقف درست ثابت کرنے کا موقع ملے گا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے خلاف ہے، اور ایک اور نااہلی
ان کی مقبولیت کا ووٹ مزید بڑھا دے گی۔ آپ کو ویورز یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان کا مائنڈ سیٹ جو ہے اب یہ بن چکا ہے کہ نگران حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جتنے بھی لوگ ہیں سارے مل کر یہی الیکشن کمیشن ان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو پلینگ فیلڈ سے باہر رکھنے کی سازش میں بری طرح ملوث ہے۔ اس جو معافی جو انہوں نے نہیں مانگنی بلکہ خان صاحب ان کو مزید ایکسپوز کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا الیکشن کمیشن ہے جو الیکشن کروانے پر دھیان دینے کی بجائے ایک ہی سیاستدان کے جیل ٹرائل پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ ویورز، الیکشن کمیشن کے اندر دو قسم کے کیسز، یعنی الیکشن کمیشنر کو آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا اور پھر خان صاحب کی پارٹی کا نشان جو اب خطرے میں ہے، تو یقیناً ایک جانبدار ایک طرز عمل ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے۔ آپ نے اسے منشی کہا، تو منشی جو ہے اب منشی گیری کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف سے شاید بلے کا نشان جو ہے وہ چھین لے، اور اکبر ایس بابر 12 افراد جس طرح سے درخواستیں لانچ ہوئی، یقیناً ان درخواستوں کے ذریعے یہ ہمیں کرتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ اور ویورز، آپ کو یہ خبر دے دیں کہ الیکشن ملتوی کروانے کے حوالے سے اب ایک نیا فریق سامنے آ گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جی، جس میں الیکشن کمیشن کو اس بات پر انتخابی شیڈول جاری کرنے سے روکنے کی پٹیشن پر آج سماعت ہونے جا رہی ہے کہ جناب بے دخل کیے گئے بہت سارے افغانی بھی ان کے نام ووٹر لسٹوں میں غیر قانونی طور پر شامل ہو گئے ہیں، اور ان کو نکالنے کے لیے ووٹر لسٹیں دوبارہ بنائی جائیں، اور الیکشن کمیشن جاری کردہ جتنے بھی نام ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کرے، اور انتخابی فہرستیں جاری کرنے کے 54 دن بعد آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسے جاری کیا جاتا ہے۔ اب ویورز، ہائی کورٹ میں مشن الیکشن ملتوی کروانے کے حوالے سے اب کیا وہ بھی فریق بن گئی ہے؟ تو آپ کو بتا دیں کہ یہ پٹیشن ایک عام شہری آفتاب عالم ورک کی طرف سے دائر کی گئی، اور سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ یکدم سماعت کے لیے مقرر کیسے ہو گئی؟ آپ انتظار کر لیتے، یا پھر اس میں اگر وزن نہیں تھا تو اس کو نمبر نہ لگتا اور اس کو سماعت کے لیے مقرر نہ کیا جاتا۔ اگر درخواست گزاروں کو انتخابی فہرست کوئی مسئلہ تھا تو براہ راست الیکشن کمیشن سے رجوع کر سکتا تھا۔ جسٹس عامر فاروق نے اس درخواست کو اپنے پاس مقرر کروا کر اس شبے کو مزید تقویت دی ہے کہ انتخابات ملتوی کروانے کے پلان پر کام ہو رہا ہے، جبکہ عمران خان پہلے ہی جیل سے یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کے خوف سے الیکشن شاید ملتوی کر دیے جائیں۔ ویورز، اب اس سماعت میں ہوگا کیا؟ قانونی طور پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس درخواست کو آج ہی عدالت کو اس آبزرویشن کے ساتھ نپٹا دینا چاہیے کہ الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کر چکا اور انتخابی فہرستیں بھی جاری کر چکا، اور اب اس سٹیج پر اس کو انتخابی شیڈول جاری کرنے سے روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ آئینی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان 14 دسمبر تک انتخابی شیڈول دینے کا پابند ہے۔ اب اگر عدالت کسی کی درخواست پر اور کسی کے کہنے پر الیکشن سے دوری اختیار کرتا ہے تو پھر یہ ایک انتہائی سنگین نوعیت کی ایک ایسی کارروائی ہوگی جس کو عدالت میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، اور قاضی صاحب کا کردار بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا۔ اگر وہ خاموش رہے تو قوم کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ انہوں نے خود بھی کہا کہ الیکشن کی تاخیر کے حوالے سے آپ نے بات نہیں کرنی، بلکہ یہاں پر درخواستوں کے ذریعے، مجمعوں کے ذریعے عدالتوں کے سامنے یہ موقف رکھا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ اب ویورز، الیکشن کمیشن کو کیا کرنا ہے، یعنی ان کا متوقع فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو بتا دیں کہ اکبر ایس بابر کو سب سے پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سب اچھا ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں بانی رہنما ہوں اور بانی کارکن ہوں اور بانی ون آف دا فاؤنڈرز آف پاکستان تحریک انصاف۔ آپ کو کاغذوں کے ذریعے ہی ثابت کرنا ہوگا۔ اگر تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے ثابت کر دیا کہ اکبر ایس بابر کی پارٹی کی بنیادی رکنیت ختم ہو چکی ہے، تو اکبر ایس بابر کی درخواست غیر مؤثر ہو جائے گی۔ لیکن الیکشن کمیشن کا موڈ جو ہے نا وہ ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن ممکنہ طور پر یہ فیصلہ دے گا کہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے الیکشن کرائے، دوبارہ سے الیکشن شیڈول جاری کیا جائے، جن لوگوں کے اعتراضات ہیں ان اعتراضات کو سنا جائے اور پھر سے الیکشن ہو اور ان کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع ہو، اور پھر بلے کا نشان جو ہے وہ دیا جائے گا۔ آپ کو ویورز اس سوال کا بھی جواب دے دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیا الیکشن سے باہر کیا جائے گا؟ اگر سارا پروسیس دوبارہ سے شروع ہوا تو اسی دوران الیکشن کمیشن انتخابی شیڈول دے دیتا ہے،
تو پھر پاکستان تحریک انصاف واضح طور پر الیکشن سے باہر ہو جائے گی۔ اگر ایسا کیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کوئی دوسری حکمت عملی اپنائے گی، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور عمران خان کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی صورت آپ نے میدان خالی نہیں چھوڑنا۔ ویورز، ایک سوال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کسی جماعت میں ضم ہو سکتی ہے، کیونکہ پاسبلٹیز اور جو سوالات آپ نے بھی پوچھے اور جو ہمارے ذہن میں بھی تھے، اسی بنیاد پر یہ پروگرام میں ترتیب دیا۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی ایک دوسری جماعت بنا سکتی ہے، یعنی وہ پیپلز پارٹی کے فارمولے پر عمل کرے گی، چونکہ ماضی میں ایسا ہو چکا۔ پیپلز پارٹی کا فارمولہ یہ تھا کہ جب 2002 میں پیپلز پارٹی کو پابندیوں کا خدشہ تھا، یعنی پابندیوں کا سامنا تھا، تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی بنیاد رکھی۔ امین فہیم کو جو اس کے فاؤنڈر تھے، آصف زرداری اس کے چیئرمین ہیں، اس کا انتخابی نشان تیر ہے، اور پھر دوسری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور اس کے چیئرمین بلاول بھٹو ہیں، اس کا انتخابی نشان تلوار ہے۔ تو جب الیکشن ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی دوسری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ساتھ الحاق کرتی ہے اور تیر کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑتی ہے، اور تحریک انصاف ممکنہ طور پر یہ فارمولہ جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے۔ اب ویورز، الیکشن کے راستے میں 18 قسم کی رکاوٹیں، الیکشن کو روکنے کے لیے اب ہمسایہ ملک کی بھی ایک سازش جو سامنے آئی، اور آپ کو بتا دیں کہ پچھلے چند دنوں میں الیکشن کمیشن کو انتخابات ملتوی کروانے کے حوالے سے بہت ساری درخواستیں موصول ہوئی، سیکیورٹی کی بنیاد پر، برف باری کی بنیاد پر، اور پھر دیگر امور جو ہیں اس کے اندر شامل کیے گئے۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کرتا کیا ہے۔ کچھ سوالات جو پچھلی خبر جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، چونکہ یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں بھی جو الیکشن ملتوی کروانے کی درخواستیں جو ہے نا، اب یہ پیرالل چل رہی ہیں۔ ایک اہم درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس کا ذکر میں نے پہلے کیا وہ دائر ہوئی ہے، اور یہ بات اب ریکارڈ پر آ رہی ہے کہ افغانیوں کی جو لسٹ ہے اس کو بنیاد بنا کر اس کو شامل کیا جائے، یعنی ایک نئی لسٹ جو ہے وہ جاری کی جائے۔ اچھا، اب اس میں جو الیکشن کمیشن اور نادرا کو جو حکم دے سکتا تھا نا کہ سب سے پہلے لوگوں کے شناختی کارڈ بلاک کرے اور اس کے بعد ان کے ووٹ کو بلاک کرے تاکہ وہ کسی کو بھی اپنا ووٹ نہ دے سکے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد الیکشن شیڈول جو ہے وہ جاری ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا آسان سا کام ہے، اس کے لیے آپ کو الگ سے درخواست دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یعنی ہائی کورٹ جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ افغانستان ہمسایہ ملک پاکستان میں الیکشن میں تاخیر کی اب وجہ بنے گا، اور یہ درخواست بھی سماعت کے لیے لگ چکی ہے عامر فاروق صاحب کی عدالت کے اندر۔ لیکن ویورز، فضل الرحمان صاحب کا بیان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس تناظر میں۔ وہ خود اہمیت کے حامل نہیں، لیکن چونکہ انہوں نے ایک بات کہی اور اب اس کے اوپر بد امنی کا ایک ٹیگ لگا کر نگران وزیر داخلہ جو ہے اسے سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی تمام کارنر سے ان کے حق میں آوازیں جو ہیں وہ اٹھائی جا رہی ہیں۔ ویورز، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ الیکشن ہر صورت 8 فروری کو ہی ہوں گے، تو اس میں نہ کمی ہوگی اور نہ اس سے آگے جائیں گے، تو اس بارے میں تاخیر کی کوئی ویلڈ ریزن موجود نہیں ہے۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کس حیثیت سے الیکشن میں تاخیر کر رہی ہے اور یہ درخواست سن سکتی ہے، اس پر رجسٹرار کو اعتراض عائد کر کے واپس بھیجنا چاہیے تھا، لیکن قاضی صاحب بادشاہ بندے ہیں، وہ بھی خاموش ہیں، اور الیکشن کے معاملے پر کیوں خاموش ہیں قوم یہ جاننا چاہتی ہے، چونکہ ان کا فیصلہ موجود ہے جس پر انہوں نے الیکشن میں تاخیر کی بات کرنے سے بھی منع کیا اور یہاں تک کہا کہ آپ اپنی بیوی سے بات کریں، اور اب سر عام الیکشن میں تاخیر کے لیے جو درخواستیں آ رہی ہیں اس پر قاضی صاحب کی خاموشی بہت ہی معنی خیز ہے۔ اور پھر آپ کو اب یہ بھی خبر دے دیں کہ یہ نون لیگ کا سرکس کا شیر نواز شریف کیا ہمت ہار گئے، اور اگر وہ الیکشن نہیں جیتے تو اب ان کا اگلا پلان کیا ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ نواز شریف آنے والے الیکشن میں ایک خوف پہ مبتلا ہے، اب اس میں نہ کوئی دوسری رائے نہیں رہ گئی، اور وہ الیکشن کے نتائج آنے سے پہلے ہی ہمت ہار چکے ہیں۔ ان کے قریبی ساتھیوں کے بیانات سے یہ لگ رہا ہے، نواز شریف کے قریبی ساتھی حنیف عباسی صاحب نے ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل نہ ہوئی تو نواز شریف حکومت نہیں بنائیں گے، واضح اکثریت نہیں ملی تو ہم بالکل اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا انہیں شکست کا خوف ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ کمزور حکومت ہوگی اگر ہم نے سب سے ہاتھ ملا کر حکومت بنائی؟ نواز شریف کو دراصل شکست کا خوف کھایا جا رہا ہے۔ عوام میں نہ نکلنے کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر الیکشن ہو بھی جائے اور اس میں دھاندلی بھی کی جائے
تو بہت بڑے دھاندلے کے باوجود عوام کسی صورت نواز شریف کو اپنا وزیر اعظم تسلیم نہیں کر سکتی۔ عوامی دباؤ ہوگا اور پھر نون لیگ سے حکومت کسی صورت نہیں ہو پائے گی۔ اور ویورز، اپوزیشن میں بیٹھنا کیا نواز شریف کے شایان شان ہے؟ تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نواز شریف جس مقصد کے لیے پاکستان آئے ہیں، جس طرح کا انہیں پروٹوکول مل رہا ہے، یہاں تک کہ پارٹی ٹکٹ کے لیے ماڈل ٹاؤن آنے والوں کو سرکاری پروٹوکول مل رہا ہے، انہیں سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑیوں میں لایا جاتا ہے، وہ وزیر اعظم کی شیروانی پہننے کے لیے پاکستان آئے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی ریزن نظر نہیں آتی۔ یہ اب تک نواز شریف سمیت کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں شیروانی کیسے پہنائی جائے گی، کیونکہ آنے والے الیکشن اگر ہوئے تو وہ ملک کی تاریخ کے سب سے عجیب و غریب قسم کے الیکشن ہوں گے، دھاندلی زدہ ہوں گے، ہائپرٹ الیکشن ہوں گے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور یہ سوال کہ کیا نواز شریف اتحادی حکومت بنائیں گے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حنیف عباسی صاحب کے مطابق جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اور 2/3 اکثریت نہ ملی، اور پاکستان کے ہر صوبے میں انہیں واضح اکثریت اگر نہیں ملتی، تو یہ سب سے بڑی وجہ ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑا لطیفہ ہوگا کہ انہیں ایک سپورٹ ملے اور پھر وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ سپورٹ ملتی ہے تو وہ حکومت بنائے، اور نہیں ملتی تو وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے، کیونکہ جہاں تک الیکشن سرویز ہو رہے ہیں، نواز شریف کو ان کے آبائی حلقے گوال منڈی میں بھی لوگ اچھے لفظوں میں یاد نہیں کر رہے۔ تو ایک ویک اپ کال ہے نواز شریف کے لیے، اسی لیے سادہ اکثریت اور دیگر باتوں پر اس وقت جو ہے آپ کو سٹیٹمنٹ جو نظر آ رہی ہوں گی۔ ویورز، الیکشن کا یہ معاملہ اور پھر نگران حکومت کی فوج سے مشاورت بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کاکڑ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی پہ جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جی عام انتخابات میں سیکیورٹی کے لیے اب تک فوج سے خدمات لینے کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ہر الیکشن میں فوج سے سیکیورٹی لی جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں جب الیکشن کمیشن یہ واضح کر چکا کہ انہیں 3.25 لاکھ سیکیورٹی اہلکار چاہیے، وزارت داخلہ کو بھی سیکیورٹی معاملے پر آگاہ کیا جا چکا، لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، جو کہ ایک تشویشناک ایک چیز ہے۔ اور ویورز، انتخابی عمل میں حصہ لینے والی کسی جماعت پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کاکڑ صاحب صرف پاکستان تحریک انصاف کو دیکھتے ہیں، انہیں کوئی چینل، انہیں ٹویٹر سمیت کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ استعمال کرنے کی شاید کسی نے اجازت ہی نہیں دی۔ کریک ڈاؤن تو ہوتا ہے، شاید کس نے کہا کہ آپ نے صرف اسٹیٹ ٹی وی کو دیکھنا ہے، ان سرویز کو دیکھنا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں اچھی بات نہ ہو، اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں دیکھنا۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے دور رکھنا، دیوار سے لگانا، یہ تمام چیزیں جب تک اپنے عروج پر ان کے نتائج نہیں آتے، شاید الیکشن میں یہ لوگ نہ جائیں، اور اسی لیے فوج کی بات جو وہ کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو انتخابی مہم سے روکے جانے کی شکایت آئی تو دیکھیں گے، یہ سوال ان سے ہوا، لیکن سوال اس کے اوپر یہ ہے کہ کب دیکھا جائے گا۔ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کو کئی بار درخواستیں دے چکی، خط بھی لکھے گئے، پارٹی کی طرف سے شکایات کی گئی، وزارت داخلہ میں موجود لوگوں سے شکایت کی گئی کہ آپ تحریک انصاف کے خلاف جو اس وقت اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پر کوئی واضح حکمت عملی اپنائیں اور ان کے حقوق کا تحفظ کریں، لیکن حقوق کا تحفظ تو دور کی بات ہے، ان سے جو ان کے بنیادی حقوق ہیں وہ بھی چھینے جا رہے ہیں۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا۔ طبیعت میری آج ٹھیک نہیں ہے، میں نے پھر بھی ہمت کر کے آپ کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔